کل ایک بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ ویلنٹائنس ڈے وہ ہوتا ہے جس دن ایک بیٹی اپنے باپ کا جنازہ نکالتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب اس دن بیٹے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو سامنے سے بس خاموشی. یاد رکھیے، بیٹی اگر باپ کا جنازہ نکالتی ہے نا تو بیٹے بھی اسی کفن دفن میں مصروف ہوتے ہیں. 14 فروری کو لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو پھول دینا، محبت کا اظہار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیے، اسلام پھول دینے کے خلاف نہیں ہے، بس آپ کے پاس پھول دینے کا حق ہو اور پھول لینے والا حقدار ہو. اور رہی بات محبت کی، تو 14 فروری کو لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ سودا کرتے ہیں، اور اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان. آج بس ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا تھی آپ کو. کبھی زندگی میں کسی کم ظرف کو اپنے سیکریٹ، اپنے راز مت بتانا، کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ انسان آپ کو انہی باتوں کو یاد کروا کے نیچے دکھانے کی کوشش کرے گا، آپ کو تانے دے گا. آپ کو دوست بنانے کے لیے تو بہت سوچنا چاہیے، لیکن ان دوستوں میں پھر رازدار بنانے کے لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. جس کو رشتہ نبھانا ہوتا ہے وہ آپ کی 1000 غلطیوں کے بعد بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس انسان کو آپ کے ساتھ رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تو سب جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سنو، اس سے مانگتے رہو، کیونکہ ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہو. ممکن ہے اب تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے. بس کامل یقین رکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر کسی انسان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو بے شک آپ اسے معاف کر دیجئے گا، لیکن اس شخص کو دوسرا موقع مت دیجئے گا. دوسرا موقع دینا ایسا ہی ہے کہ لیجئے دوسرا گال بھی حاضر ہے. ایک بار پھر تھپڑ ماریے اور شوق پورا کیجئے. پہلی بار میں جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر لیجئے. کامیاب ہونے کے لیے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، آج میرا دل نہیں کر رہا، آج میرا دل کر رہا ہے، آج میرا موڈ نہیں ہے، آج دل اداس ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا پڑتا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، کسی کو اس کے منچائے حالات نہیں ملے. یعنی جب حالات سب سے زیادہ خراب ہوں تب سب سے زیادہ سنہری موقع ہوتا ہے میدان نہ چھوڑنے کا. کیونکہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تب حالات بدلتے ہیں. اور کن کے حالات بدلتے ہیں؟ جو حالات بدلنا چاہتے ہیں. ان کے حالات کبھی نہیں بدلتے جو حالات بدلنا نہیں چاہتے. دنیا میں آپ پر کوئی یقین رکھے یا نہ رکھے، اگر آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ ہاریں گے، نہ ہار مانیں گے، نہ خود کو رکنے دیں گے. اس لیے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو خود پر یقین رکھیں. کیا ہوا اگر میں ایک بار فیل ہو گیا، 2 بار فیل ہو گیا، 10 بار فیل ہو گیا؟ مجھے پتا ہے میں ہار نہیں ماننے والا. میرے پاس کامیابی کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ناکامی ایک پازیٹیو سائن ہوتی ہے، ایک کک ہوتی ہے، اور وہ ناکامی سے سیکھ کر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں. ہم بولنا تو 2 سال کی عمر میں سیکھ جاتے ہیں، لیکن کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے اور کب بولنا ہے، اس کو سیکھنے میں ہماری پوری زندگی نکل جاتی ہے. خالی پیٹ اور خالی جیب انسان کو جو سکھاتے ہیں وہ کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا. میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ غربت آج کل کے رشتوں اور آج کل کی محبت کو کمزور بنا دیتی ہے. اچھا سنیں، شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا. کہتے ہیں کسی کو پہچاننا ہو نا، اس کو بولنے دو. اس کے الفاظ، اس کا رویہ
آپ کو بتائے گا کہ وہ کیسا انسان ہے. اور زندگی میں ہمیں رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہم کسی کی باتوں کو سمجھے بنا, کسی کے رویے کو جانے بنا جلدی میں رشتے بناتے ہیں, اور پھر آگے جا کے جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, اب تو بچے پیدا ہو گئے اور اب نہ تو واپسی کا راستہ ہے اور نہ آگے بڑھنے کی ہمت. کیوں بار بار ہرٹ ہوتے ہو؟ جانے دو ایسے لوگوں کو, نہ برباد کرو اپنا سکون, اپنا وقت. تم ان لوگوں پہ اپنی توجہ, اپنا پیار لوٹا رہے ہو جن کے لیے تم بس ایک ٹائم پاس ہو. تم ان لوگ کے لیے کیئر کرتے پھر رہے ہو جن کو تمہاری پرواہ تک نہیں. تم ان لوگوں کو وقت دیتے پھر رہے ہو جو ہمیشہ مصروف رہنے کے بہانے کرتے ہیں, اور تم ان لوگوں سے اٹیچ ہونے کی کوشش کر رہے ہو جو تم سے دور ہونا چاہتے ہیں. ہاں تو رہنے دو, لیٹ دم گو. اپنی عزت نفس اٹھاؤ اور وہاں سے چلے جاؤ. کیوں ان سے ان کے وقت کی بھیک مانگتے ہو؟ ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. رشتہ بچانے کے لیے جھکیے, اچھی بات ہے, لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے, سمجھ جائیے کہ آپ جھکے ہوئے ہیں, گرے ہوئے نہیں ہیں. سمجھ جائیے کہ آپ غلط دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. ذمہ دار مرد سے زیادہ خوبصورت مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر آپ کے گھر والوں کو آپ کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ کچھ کما لو, کچھ کر لو, کچھ سنبھال لو, کچھ ذمہ داری اٹھا لو, تو اب آپ ایک بات تو سمجھ لو کہ ٹائم تو نکل چکا ہے. ابھی بھی اگر ذمہ داریاں نہ اٹھائیں تو پھر یاد رکھنا یہ وقت بہت ظالم ہے. وقت کا تھپڑ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. حاصل کرنے سے زیادہ زندگی میں چھوڑ دینا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کامیابی کے لیے یہ نہ دیکھو کہ اس نے کیا 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 ہے, یہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا چھوڑا ہے. اسی طرح کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. اور یہ زندگی ہے, یہاں تو ایک نیا سانس لینے کے لیے بھی پہلے والا پرانا سانس چھوڑنا پڑتا ہے. کسی مقام پر پہنچنے کے لیے کسی مقام کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کب, کیوں اور کیا کیا چھوڑنا ضروری ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ زندگی سمجھ میں آ گئی. کسی کی بیٹی, کسی کے جگر کے ٹکڑے کو جب اپنے گھر لے آئے نا, تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ شادی کر کے لائے ہیں, خرید کے نہیں لائے. اس لیے آپ کیا چاہتے ہو, آپ کیا سوچتے ہو, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, آپ کیا پسند کرتے ہو, وہ سب بتانے سے پہلے یہ بھی جاننے کی کوشش کر لینا کہ وہ کیا چاہتی ہے, وہ کیا سوچتی ہے, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, وہ کیا پسند ناپسند کرتی ہے. کیونکہ وہ آپ ہی کی طرح جیتا جاگتا انسان ہے, اور اس کی بھی ایک شخصیت ہے. دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کو خوش کرتے کرتے انسان کبھی نہ کبھی تھک سا جاتا ہے. کسی انسان نے کیا خوب کہا تھا کہ سبھی کے لیے اچھا ہونا کئی بار آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ پتہ ہے جو لوگ ہمارے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں نا, سیکنڈز میں ہمارے ٹیکسٹ کا ریپلائی کرتے ہیں, فوراً گھنٹوں بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کئی بار نا ہم انہی کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں, یعنی یار یہ سوچ کے کہ یہ تو ہمیشہ ہی اویلیبل ہوتے ہیں, کون سی کوئی بڑی بات ہے. وہ ہمیشہ اس لیے اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ اس انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے, اسپیشل ہے. ایسے انسان مقدر والوں کو ملا کرتے ہیں. آج کے زمانے میں تو ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں. جب کوئی ٹائم پاس کر لے گا نا, اس کا جی آپ سے بھر جائے گا, پھر اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے اس کی مجبوریاں نکل آئیں گی. پھر وہ بہت مصروف رہنے کے بہانے کرنے لگے گا, بات کرتے کرتے غائب ہو جائے گا, اور ہفتوں تک اس کا میسج نہیں آئے گا, کیونکہ لارڈ صاحب آپ کسی اور کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی نا کوئی منزل نہیں ہوتی.